سوچو ایک ملک جہاں بارش صرف پانی نہیں لاتی بلکہ لاکھوں گھر، کھیت اور انسانی زندگیاں بہا کر ساتھ لے جاتی ہے، جہاں ایک ماں اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے کیونکہ اس کا کھیت پانی میں ڈوب چکا ہے، جہاں ایک باپ کے سامنے اس کی پوری زندگی مٹی میں مل جاتی ہے۔ یہ صرف ایک فلڈ نہیں تھا، یہ ایک سسٹم کا کولیپس تھا۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا خدشہ۔ کمالیہ میں دریائے راوی میں اونچے درجے کے سیلاب۔ اب سوال یہ ہے کہ تباہی فلڈ کی وجہ سے آئی یا حکومت کی وجہ سے، یا یہ کہنا غلط ہوگا کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کی قوم ڈوب گئی۔ یونیک ٹی وی کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چلے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ ذرا تصور کرو ایک ملک جہاں بارش رحمت ہونی چاہیے تھی، وہاں ہر بوند قہر بن کر گرتی ہے، سڑکوں پر پانی بہ رہا ہوتا ہے، گھر گر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا کر اونچائی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ پانی صرف آسمان سے نہیں گرا، یہ پانی ہمارے سسٹم کی ناکامی سے بھی آیا۔ جب پوری دنیا ڈیمز بنا کر پانی کو کنٹرول کر رہی تھی، ہم صرف راجنیتی میں الجھے رہے۔ جب شہروں کے اندر ڈرینیج سسٹم بنانا تھا، ہم نے ندیوں کے راستوں کو بلاک کر کے بلڈنگز بنا دی، اور پھر جب عوام کو بچانے کے لیے ریسورسز دیے گئے تو وہ سب کرپشن کے دریا میں بہہ گئے۔ دوستو، یہ کوئی پہلی دفعہ کا فلڈ نہیں تھا، ہر سال آتا ہے اور ہر سال ہی تباہی ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ ایک چیز ہے جو ہوتی ہے کہ حکومت ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی ہے، جیسے کہ تباہی دیکھنا ہی ان کا فرض ہو۔ اور پھر عوام کے سامنے ایک ہی سوال رہ جاتا ہے کہ آخر کب تک بارش کے ساتھ ہم اپنی زندگیاں، اپنے کھیت اور اپنے گھر گواتے رہیں گے۔ سوچو ایک رات بارش ہوتی ہے اور صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے گھر ہی نہیں ہوتے، دیواریں گر چکی ہوتی ہیں اور سامان پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، اور گھر والے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جہاں کل روزی تھی، آج وہاں بے روزگاری ہے۔ ہمارے کھیت جو سونا اگلتے تھے اب صرف دلدل بن چکے ہیں۔ اناج کے کرائسس آگے آنے والے دنوں میں پورے ملک کو جھنجھوڑیں گے، اور وہ جانور جو غریب کسان کی دولت اور اس کی ملکیت تھے وہ بھی پانی کے قہر میں بہہ گئے۔ مطلب کہ غریبی اب دروازے تک نہیں بلکہ چھت تک چڑھ چکی ہے۔ ہزاروں لوگوں کے پاس اب کوئی چھت نہیں بچی۔ ریفیوجیز کیمپس کے اندر بھوکے اور بے چینی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ ہوتی ہے ان کی نئی زندگی۔ اور اصل بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پانی صرف گھروں کے اندر نہیں گھستا، پانی ہماری پلاننگ کو ڈبا گیا، ہمارے سسٹم کو ڈبا گیا، اور سب سے بڑی بات ہماری ذمہ داری کو ڈبا کر لے گیا۔ دوستو، نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے اثر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جاپان دیکھ لو، ہر سال ارتھ کویکس آتے ہیں لیکن ان کا سسٹم اتنا کمال ہے کہ شہر ہلتا ہے لیکن لوگ نہیں۔ اب بات کر لو چائنا کی، فلڈ آتے ہیں لیکن ان کے ڈیمز، ان کا ڈرینیج سسٹم اور ان کی پلاننگ انسانوں کی زندگیاں بچا لیتی ہے۔ چلو آؤ پھر اب پاکستان دیکھو، یہاں ہر سال ایک ہی کہانی ہوتی ہے، بارش آئی، فلڈ بنا، لوگ ڈوبے، اور حکومت نے اس کے لیے کیا کیا؟ صرف سپیچز دی، ریلیف کیمپس کے سامنے تصویریں کھینچ لی گئی، سوشل میڈیا پر تصویریں ڈال دی گئی، مگر اصل کام، پلاننگ، پریونشن، وہ کبھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ فلڈ صرف پانی کا قہر نہیں تھا، یہ ہمارے سسٹم کا ننگا پن تھا، جس نے پورے دنیا کے سامنے ہماری حقیقت کو بے پردہ کر دیا۔ دوستو، فلڈ پاکستان کے لیے صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا، اور افسوس ہم اس امتحان میں سسٹم کے طور پر ہار گئے۔ لاکھوں گھر ڈوب گئے، کھیت برباد ہو گئے اور انسان کی عزت مٹی میں مل گئی۔ مگر اصل سوال اب بھی زندہ ہے، کیا ہم اگلے امتحان پر بھی ہار جائیں گے؟
یا اس دفعہ سیکھیں گے اور تیاری کر کے اٹھیں گے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یونیک کی وی فیکٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ملتے ہیں آپ کو ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔